رب کو ابھی تک تھیری سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو پریکٹیکل یا فیکٹ نہیں سمجھ رہے. اگر ہم وہ فیکٹ سمجھ کے چیزیں کریں تو وہ کہانی اور ہے. مطلب ہر بندے کو جنت کے لیے وہ روز دعائیں مانگتا ہے نماز کے بعد, لیکن وہ مرنا نہیں چاہتا اور رب سے ملنے کا متمنی نہیں ہے. جیسے حضور پاک نے کہا تھا میرے رب میں تجھ سے تیری ملاقات کا اشتیاق چاہتا ہوں. تو یہ تو قول اور فعل میں تضاد بھی ہے. یہ علم اور عمل کا کچھ نہ ہونا اور پھر دعاؤں میں اثر مانگنا, یہ آپ کو نہیں لگتا آوے کا بھائی بگڑا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے بڑی بنیادی بات کر دی ہے. یعنی خدا ہماری زندگی میں ایک حی اور قیوم ہستی کی حیثیت سے داخل ہی نہیں ہوتا. وہ ہمارے رشتوں میں سے سب سے بڑے رشتے کے طور پر نہیں آتا, وہ اصل میں ایک عقلی مقدمے کے طور پر آتا ہے. فلسفی اس پر مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ جان لیا کہ کوئی محرک اول بھی تھا, کوئی علت العلل بھی تھا, کوئی کاز آف دی کازز بھی تھا. یہ جان لینے کے نتیجے میں میرا کوئی شخصی ریلیشن نہیں پیدا ہوتا. اگر کسی نے کسی زمانے میں صدیوں پہلے, قرنوں پہلے, اربوں سال پہلے ایک پتھر مار دیا اور اس کے نتیجے میں لہریں پیدا ہوئیں اور وہ مجھ تک بھی پہنچ گئیں, تو اس سے مجھے کیا حاصل ہوا؟ میرا تعلق اس وقت زندہ تعلق بنتا ہے جب خدا اسی طرح میری زندگی میں داخل ہوتا ہے جس طرح میرا باپ ہے, جس طرح میری ماں ہے, جس طرح میرے دوسرے رشتے ہیں. تو خدا کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. وہ میرا خالق ہے, میرا منعم ہے, اس نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے. پھر مجھے ایک دن اس نے بشارت دی ہے کہ اس سے ملاقات بھی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اگر ایک زندہ حقیقت کے طور پر میرے اندر آئی ہے تو اس کے اثرات بالکل مختلف ہوں گے. اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مذہب کہاں سے آتا ہے؟ یعنی کچھ فرائض, کچھ واجبات, کچھ جنت کی کہانی, کچھ دوزخ کا ڈراوا, اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, حرام حلال کی ایک فہرست. وہ یہاں سے کبھی داخل ہی نہیں کیا جاتا کہ تم اس ہستی کو جاننے کی کوشش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس سے اپنا ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرو, پھر دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. یعنی اس کی چاہت ہے جس کو بعد میں تم نے جاننا ہے, اس کی خوشی ہے اور اس کی خوشنودی ہے جو تمہاری منزل ہونی چاہیے. یہ چیز ہمارے یہاں اس طریقے سے داخل نہیں ہوتی. یہی سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے, تعلیم کا بھی, تربیت کا بھی. اور جب ہم علم دوسروں کو دیتے ہیں, خاص طور پر مذہب کا علم, تو مذہب کے علم کا منبع کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات کے ساتھ میرا اور آپ کا زندہ تعلق. اس لیے لوگ پوچھتے ہیں اچھا کتنی نماز فرض ہے؟ یہ کبھی آپ نے اپنی ماں سے پوچھا کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے اس کے پاس؟ اس لیے کہ وہاں ایک زندہ تعلق ہے جس سے آپ بات کرتے ہیں, یہاں وہ زندہ تعلق نہیں. تو اس زندہ تعلق کو دریافت کرنا چاہیے اپنے اندر. لیکن سر رب نے اگر کتاب کو غور سے پڑھیں تو زندہ تعلق بالکل نظر آتا ہے. یعنی جیسے آپ نے کہا نا ماں باپ کی عقیدت اس سے تھوڑا زیادہ, کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں اس کے سامنے, تو وہ کلیئر, ہر کئی باتیں تو بڑی لٹرل بتائی گئی ہیں. لیکن کیا ہمارا ماننے ہے کہ ہم اس کو کتاب کو خود پڑھ کے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے, جب رب کہتا ہے ظرف جو ہے, یہ ظرف یا تو پیدائشی کوئی انسان اعلیٰ ظرف ہوتا ہے یا ظرف کو along the way ڈیولپ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے ظرف کے مطابق اس کتاب سے لے سکیں؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ کتاب پڑھتا ہی کون ہے؟ ہمارے یہاں تو کتاب نہیں پڑھی جاتی. یعنی کتاب, وہ جو اقبال نے کہا نا کہ آج یاسین وہ آساں بمیری, زیادہ سے زیادہ یاسین پڑھ کے ہم اپنے مردوں کے لیے موت کا وقت آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق وہی ہے, ایک بچے کو آپ نے ناظرہ چند الفاظ پڑھا دی, یوز کرنا, اور اس کے بعد کیا ہے, کوئی عمل کر لے گا, کوئی یہ کہے گا کہ اس کتاب میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے, جان لے گا. لیکن یہ کہ وہ کتاب کو اپنا خدا کے ساتھ مکالمے کا ذریعہ بنائے. دیکھیے زمین کے اوپر ایک چیز ہے جس میں خدا براہ راست بات کر رہا ہے. اس احساس کے ساتھ ہم مسلمانوں کی زندگی میں کبھی قرآن داخل ہی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں نے اس کو ایک لفظ میں کبھی کبھی ادا کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہی دو ہیں. اگر آپ حیثیت قوم دیکھیں اس پچھلے 1300-1400 سال میں, ایک یہ کہ قرآن مجید کو ان کے علم اور عمل کا محور ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں رہا. نہ علم کا محور ہے نہ عمل کا محور ہے. اور دوسرے یہ کہ ان کا سائنسی علوم سے وہ تعلق پیدا نہیں ہو سکا جو فلسفے اور تصوف سے ان کا تعلق رہا ہے. ان کے آخری بڑے آدمی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ ان کی دلچسپی بھی انہی علوم سے. اچھا حامدی صاحب, یہ بڑے کچھ باتیں بڑی کلیئر ہیں. مومن اپنے زمانے سے ہم اثر ہوگا, مومن کی فہم و فراست سے بچو. ہمیں تو نہیں نظر آتا وہ مومن, وہ ہم کو ہونا تھا جس کی فہم و فراست سے جو ہے نا ہم ڈریں یا یہ وہ اپنے زمانے سے ہم اثر ہو, کیونکہ اسے تو نہ سائنس پڑھی ہے نہ کچھ اور بات کرتا ہے. وہ تو کہیں جا کے بیٹھ کے اور وہ کہتا ہے جی آپ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ کمال ہو جائے گا. وہ تو اور ہی چکر میں پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن لفظ مومن پہ غور کرنا چاہیے نا. مومن کا مطلب ماننے والا. کس چیز کو ماننے والا؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو ماننے والا. تو اللہ کی کتاب کو ماننے کا عمل
آپ کے والدین کی طرف سے ایک لفظ بتانے سے ہوا ہے. ہر آدمی کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے دریافت کر کے اس کے اندر سے اپنے پروردگار کو دریافت کر کے پھر دیکھا ہے, پھر ایمان لائے ہیں. اگر اس کے بعد ہم مومن بنیں گے تو پھر ہم اس طرح کے مومن ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں. اور اگر والدین نے کہا کہ اس کتاب کے بارے میں آدمی کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور ہم نے یہ بات سنی, دوہرا دی 1 یا 2 مرتبہ زندگی میں, اگر یہی ہے تو پھر وہی نتائج نکلیں گے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں.